کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وہ مومنین پر وقتوں کے حساب لکھ دی گئی ہے، یعنی واجب کر دی گئی ہے۔ سر اٹھانا تمام شیعہ سنی دوستو، سورہ بقرہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر بھی روزے اسی طرح لکھ دیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر۔ تمام شیعہ سنی کہتے ہیں کہ واجب، نماز کے لیے کاتبہ واجب، روزے کے لیے کاتبہ واجب، حسین کے لیے کتب علیہم القتل، تو حسین پر بھی اللہ کی طرف سے قتل ہونا ایسے واجب تھا جیسے تمہارے لیے نماز پڑھنا۔ جی ہاں، اور اگر قاتل نہ ہوتے تو پھر ترک واجب تھا۔ ہاں، جیسے کسی نے نماز نہیں پڑھی واجب کو چھوڑا، روزہ نہیں رکھا ترک واجب کیا۔ اگر حسین قاتل نہ ہوتے ترک واجب کا ارتکاب کرتے تو حسین، اور اگر نہیں کسی کو اشتباہ ہو بھی تو حافظ صاحب کوئی نہ کوئی تو ہیں ایسے جن پر قتل ہونا واجب ہے۔ یعنی آیت جعفر سے نام نہیں لیا، میں بھی ایک لمحے کے لیے حسین کا نام واپس لے لیتا ہوں، نام نہیں لیتا۔ قرآن بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ایسے کہ جن کے بارے میں آیت کہہ رہی ہے کتب علیہم القتل، جن پر قتل واجب کر دیا۔ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اور تمام شیعہ سنیں جو ترجمے بھی آپ پڑھیں گے دو ترجمے ملیں گے، یا قتل گاہیں یا مقتل۔ لفظ مزاجے کا استعمال کیا ہے اللہ نے، اور مزجا کہتے ہیں بستر کو، یعنی کوئی مقتول ایسا ہے جو مقتل میں یوں سوتا ہے جیسے بستر پہ سو رہا ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی بابا؟ اچھا نہیں، پھر آگے جو وجہ بیان فرمائی کہ یہ ہم نے ایسا کیوں کیا، یہ قابل غور بات ہے۔ فرمایا لِیَبْتَلِیَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ اس چیز کا امتحان لے جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس شے کا بھی امتحان لے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اب میں کیا کروں، لمحات میرے پاس گنے چنے ہیں، ورنہ تو ایک ایک لفظ جعفر حسین ایک ایک مجلس مانگتا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کافی تھا اللہ کا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، سینہ بھی اس میں شامل تھا، سینہ الگ گنا، دل الگ گنے۔ سر اٹھاؤ، دل کا تعلق کس چیز ہے؟ کینہ سینے میں ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اللہ تو تسلیم کرنا پڑے گا حافظ صاحب کہ جو مصداق ہے اس آیت کا، جس کو بھی مانو اس کا تعلق سینوں سے بھی ہے، اس کا تعلق دلوں سے بھی ہے۔ کسی کے سینے میں رہتا ہے کینہ بن کر، کسی کے دل میں اتر آتا ہے ایمان بن کر۔ کیونکہ آیت کہہ یہی رہی ہے لِیَبْتَلِیَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو سینوں میں ہے اسے بھی آزمائے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کی بھی آزمائش کرے۔ اور
اور امین میرا خالی خولی دعویٰ نہ رہے. سورہ مجادلہ میں ایک خوش نصیب قوم کی نشانی بتائی ہے اللہ نے. ہاں فرما رہا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اللہ فرماتا ہے کوئی تمہیں ایسا مومن نہیں ملے گا جو اللہ سے لے کر قیامت تک پہ ایمان بھی رکھتا ہو پھر اس بندے سے دوستی بھی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. چاہے وہ دشمن اس کے باپ دادا کیوں نہ ہوں, چاہے وہ دشمن اس کے بیٹے کیوں نہ ہوں, چاہے وہ دشمن اس کے بھائی کیوں نہ ہوں, چاہے وہ دشمن اس کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں. من حاد اللہ و رسولہ, اگر اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں تو ان سے محبت نہیں ہوگی. فرمایا یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, جن کے دلوں پر میں نے اپنے ہاتھوں سے لفظ ایمان لکھ دیا ہے. سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ ان کے دلوں پر میں نے ایمان لکھا. اب یہ ایک الگ بحث ہے, صاحبان اشارت کے لیے اشارہ چھوڑ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. لکھا جاتا ہے ہاتھ سے. میں روایت نہیں پڑھ رہا, میں ایلسی والوں آیت پڑھ رہا ہوں. روایت ہو تو کہہ سکتے ہو راوی ضعیف ہے, لکھنے والا غالی ہے, آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, میں نے ان کے صفحے دل پر لفظ ایمان لکھا. اللہ کے ہاتھ ہیں, یہ ہاتھوں والا اللہ تلاش کرو یا اللہ کے ہاتھ ڈھونڈو. ہے وہ مصداق جو بعض لوگوں کے سینوں تک ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اسی لیے کینہ اچھلتا ہے, اور بعض لوگوں کے صحن دل میں اترا ہوا ہے, وہاں سے ایمان برآمد ہوتا ہے. اس لیے صاحب ایمان کبھی شک نہیں کرے گا کہ اگر جانتا تھا حسین کیوں گیا اپنے مقتل کی طرف. آیت کہہ رہی ہے لبارز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, جن پر میں نے قتل ہونا واجب لکھ دیا وہ گئے اپنے اپنے مقتل کی طرف. ہاں ذات واجب کی قسم, میں جتنی بھی باقی میری زندگی ہے اگر 100 سال بھی ہو اور میں روز سیاست حسینیہ کی کسی نہ کسی جہت پہ گفت کروں روزانہ, تو میری 100 سال کی زندگی میں سیاست حسینیہ کی جہتیں ختم نہیں ہو سکتی. اتنی لاتعداد ہیں. کیوں؟ یہی حافظ اعجاز ہے حسین کا. بظاہر آدھا دن بھی نہیں بنتا, بظاہر آدھا دن بھی نہیں. کیوں کہ تمہارے آج کل کے دنیاوی وقت کے مطابق 10 بجے کے قریب جنگ شروع ہوئی ہے اور 3 بجے اختتام پذیر, تو 5-5.5 گھنٹے کی بات ہے. اور ان 5-5.5 گھنٹوں میں آدم سے لے کر حسن مجتبی تک سبحان اللہ ہر حجت خدا نے جو زبانی کہا تھا حسین نے آدھے دن میں اس شے کا ثبوت دیا ہے. اسی لیے ہر آدمی کا یہ معیار ہی نہیں تھا کہ وہ حسین کی ہمراہی کے معیار تک پہنچے. کیوں؟ بابا یہ قتل ہونا واجب ہے جسے آیت کہہ رہی ہے کتب علیہم القتل, ان پر قتل میں نے لکھ دیا تھا, اللہ نے لکھا.
تو کم از کم معیار کی پہلی شرط یہ ہے کہ کلام اعلیٰ اور مشیت الہی کے لمحے کو سمجھتا ہو قتل ہونے والا. کیا بات ہے. بہرحال میں نے کہہ دیا, مجھے نہیں پتا کس کے سر سے گزر گیا, کس کی زمین دل پہ اترا. اللہ مشیت کیا ہے؟ چاہنا ہے, چاہنا پھر لکھنا. میں چاہتا ہوں حافظ صاحب کو خط لکھنا, پہلے چاہوں گا, پھر قلم پکڑوں گا, پھر لکھوں گا. یہ قتل ہونا حسین اور اس کے ساتھیوں پر اللہ نے لکھا. تو پہلے اللہ نے چاہا, یہ ارادے سے بڑی بات ہے. شاء اس نے چاہا, ارادہ اس نے ارادہ کیا. ارادے سے بھی بڑی بات ہے چاہت, اسی کا نام ہے مشیت. تو کم از کم اس پیمانے کا شہید ہونا چاہیے جو مشیت کے لمحوں کو دیکھ رہا ہو, یا کم از کم دل توحید کی دھڑکن میں جھانک سکتا ہو کہ کب وہ کیا چاہ رہا ہے. تو یہ ہے پیمانہ. تو جو بھی ہمارا ہی ہوگا حسین کا, ایسے کہہ دیا تھا حسین نے, لا عالم اصحابا خیرا من اصحابی ولا اہل بیت اوفا و ابر من اہل بیتی. لا عالم, فرمایا میں نہیں جانتا کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب سے بہتر. سر سے تو نہیں گزر گئی, گھبرا تو نہیں گئے میرے سامنے. یہ لفظ حجت خدا کے ہیں, جس کا علم علم الہی ہے, جس کا مزاج مزاجی کبریائی ہے. وہ کہہ رہا ہے لا عالم اصحابا خیرا من اصحابی, میں نہیں جانتا, چاہے نانا کے ہیں چاہے میرے بابا کے ہیں, خیرا من اصحابی میرا اصحاب سے بہتر, ولا اہل بیت اوفا و ابر من اہل بیتی, اور نہ ہی میں کسی کے اہل بیت کو. اللہ اکبر. میں اگر جعفر زیر اس کی شرح کر دوں کلیجے پھٹ جائیں گے. ہاں, ہر ایک کا ظرف ہی نہیں برداشت کرنا. ہاں, بس ترجمے پہ گزارا کرو. کہ حسین رہا ہے کہ میں اپنی اہل بیت سے زیادہ وفادار اور نیک اہل بیت بھی کسی کی نہیں جانتا. اللہ کیوں کیا یاد کرو گے؟ اگر دل میں جعفر سے ٹھنڈا اترے تو پھر دعاؤں میں یاد کرنا. ہاں ہاں, بخدا عرش سے زیادہ وزنی حقیقت ہے جو میں لمحوں میں تمہاری جھولی میں ڈالنے والا ہوں. سن لو, نقش کرو لوح دل پر. اسرار کا ایک قافلہ ہے جو جملے میں بند کر کے دینے لگا ہوں, اور پھر یہاں سے تمہیں پتہ چلے گا کہ معیار کیا ہے اصحاب حسینی کا. ہاں, کہ جن پر اللہ نے لکھ دیا قتل ہونا. اللہ نہیں, میں یہ بھی قصور میرا ہے کیونکہ میں نے تھوڑی سی وضاحت امین پہلے نہیں کی تھی. دیکھو, ایک نبی کے گلے پہ بھی چھری آئی تھی, جاگنا آئی تھی نا. کس کے گلے پہ بھلا؟ شاد باز جی طرح اسماعیل کوئی عام بندہ تو نہیں, وہ غضنفر تھا, وہ حافظ صفدر حسین تھا, وہ جعفر تھا, حجت خدا تھا, نبی زادہ, رسول زادہ, معصوم زادہ, حجت زادہ. اسلاف میں بھی حجتیں, اخلاف میں بھی حجتیں. اتنی بڑی حجت جس کی نسل سے 13 نبی, اتنی بڑی حجت, اس کے گلے پہ چھری آئی
لیکن اللہ نے اسماعیل پر قتل ہونا لکھا نہیں تھا. بس ٹھیک ہے، ٹھیک سمجھ گئے میرے دوست. اسماعیل کے گلے پہ آئی تھی لیکن قتل ہونا نہیں لکھا تھا. اللہ جانے اس پر کیا اعتماد ہے خدا کو. ان پر قتل ہونا یعنی وہاں قتل ہونا کیوں نہیں لکھا؟ دل کے دھڑک جانے کا اندیشہ تھا. ہاں میں نے کہا ہے نا، میں عرش سے زیادہ وزنی باتیں جملوں میں تمہاری جھولی میں ڈالتا ہوا گزرتا چلا جا رہا ہوں. ہاں نگاہ قدرت دیکھ رہی ہے، علم الہی پہلے سے جانتا ہے کہ رسی منگوائی جائے گی، کپڑا منگوایا جائے گا، ہاتھ پاؤں باندھے جائیں گے، پٹیاں باندھی جائیں گی. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ باپ یہ سوچ رہا ہے مجھے رحم نہ آئے، بیٹے کو تڑپتا ہوا نہ دیکھوں، بیٹا تڑپ کے قربانی کو داغدار نہ کرے، کیونکہ دل دھڑکنے کا اندیشہ تھا. اللہ نے قاتل ہونا نہیں لکھا لیکن حبیب ابن مظاہر پر لکھ دیا. وہ جس کے حبیب کا مقابلہ اسماعیل نہ کرے، حسین کا مقابلہ ٹکے کا مولوی کرے. نعرہ بہو کم بیٹھے میرے تو جنہ جنہ کو مانے ناد علی پڑھ کے ناد بلال سجاد بلند کر کے نعرہ حیاتی دراز ہویا. کیا ہی مقام ہے، کیا ہی مقام ہے حبیب اللہ. اس قدر اعتماد تھا حسین کے ہمراہیوں پر ذات خدا کو، ان پہ قتل ہونا لکھ دیا. ہاں جو کس کا جگر ہے حافظ صاحب، 90 برس کا بوڑھا ہو، کمر خم کر کے چلتا ہو، ابروؤں کو اٹھانے کے لیے پٹی باندھنے کی ضرورت پیش آئے. رات آپ لوگوں نے رات تھا نا مشاعرہ سنا ہوگا. ایک ربائی مجھے بھی یاد آ گئی، سنا دوں؟ جناب حبیب سے متعلق ہے کہ سواد کربلا میں ناصر شبیر کی صورت، کیا ہی کہتا ہے کہ سواد کربلا میں ناصر شبیر کی صورت، حبیب ابن مظاہر صاحب توقیر کی صورت. صاحب توقیر کی صورت، سبحان اللہ اکبر. سواد کربلا میں ناصر شبیر کی صورت، حبیب ابن مظاہر صاحب توقیر کی صورت. کماں نیزہ کمر کے ساتھ، خم چتون میں کمر مثل کمافی جا رہے تھے تیر کی صورت. کمر مثل کمافی جا رہے تھے تیر کی صورت. تو یہ کس کا حوصلہ ہے کہ جب حسین کہے بار بار بتیاں بجھانے کے بعد کیوں نہیں گئے ہو، تو یہ بوڑھا تڑپ کے کھڑا ہو گیا. اقلتنی السباع حیا ان فارقتک، اللہ کرے
مجھے زندہ کو درندے پھاڑ پھاڑ کے کھا جائیں اگر میں تجھے چھوڑ کے جاؤں. زہیر تم کیوں نہیں گئے؟ لبنا رسول اللہ ان اقتلوا ثم احیا ثم اقتلوا ثم احرقوا ثم ازرع فی البحار ولو فعل بی الف مرۃ لاحون عندی لنصرتک یا ابن رسول اللہ. اے رسول کے بیٹے مجھے قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے قتل کیا جائے پھر آگ میں زندہ جلایا جائے جلا کے میری راکھ دریاؤں میں بہا دی جائے اور 1000 دفعہ میرے ساتھ ایسا کیا جائے پھر بھی مجھے شک رہے گا کہ میں نے تیری مدد کا حق ادا کیا یا نہ کیا. کس کا کلیجہ ہے؟ اور آؤ تھکا تو چھوڑ دوں. ہاں بات مجلس پڑھی جاتی. امین اگر تمہیں میری اس دفعہ شب عاشور کی مجلس یاد ہو، یاد ہے تو وہ ذہن میں تازہ کر لو. مجلس تو میں نہیں دہرا سکتا. ایک فکرہ کہتے ہوئے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جانا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک جملہ پہلے بولوں. یہ حدیثوں میں ہے کہ اسم اعظم کے 73 حرف ہیں. ہاں یہ اصول کافی تک میں موجود ہے. یہ حدیث بڑی پڑھی ہیں کتابیں کہ اسم اعظم کے 73 حرف ہیں. کسی کو ایک حرف ملا، جیسے آصف بن برقیہ کے پاس ایک حرف تھا، وہ جو ملک سبا سے تخت بلقیس لایا ایک حرف. ہاں عیسیٰ کے پاس 3 حرف. اور اہل بیت کہتے ہیں ہمیں اللہ نے 72 حرف دیے، ایک اس نے اپنے پاس رکھا تاکہ بندے اور خدا میں فرق رہے. اب جعفر سر اسی بات کو ذہن میں رکھ کے افسوس کہ یہ حقیقت سامنے آ گئی، ورنہ اس میں بھی پوری مجلس پڑھنی چاہیے اور میں نے کچھ مقامات پہ پڑھی بھی ہیں. قرآن کے آغاز کی طرف پلٹو، آواز آ رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جو ترجمہ بھی اٹھا کے دیکھ لو کسی شیعہ عالم کا، اہل سنت کے عالم کا، الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم ہی لکھا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ کتاب کی جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. علماء سے رابطہ کیا بھئی الف لام میم کیا ہے؟ بس الف لام میم ہے. بھئی اللہ نے نازل کیوں کیا؟ بس ایسے ہی نازل کر دیا. جو ایسے ہی کام کرے وہ اللہ نہیں ہوتا. بھئی میں 2 ٹکے کا دنیاوی آدمی ہوں، 4 حرف علم کے رکھتا ہوں. آپ مجھ سے توقع نہیں رکھتے کہ میں 1 گھنٹے کی مجلس میں 1 جملہ ایسے بول دوں. تو جو بات آپ ایک عام بندے سے متوقع نہیں، خدا سے توقع رکھتے ہیں. بھئی مطلب کیا ہے؟ جی ان کا مطلب کوئی نہیں. جو بے مطلب گفتگو کرے وہ اللہ کیسا. آؤ یہاں اگر کسی عالم تک رسائی نہ ہو کبھی بہاول پر تشریف لانا. بسم اللہ. انبار لگا دوں گا سامنے کتابوں کا. ہم سب علم الحروف، بلکہ اس دفعہ آپ بھی جب یہ ذی الحج میں زیارات پہ گئے تو حافظ صاحب بھی ساتھ تھے، انہی کے سامنے لا تعداد کتابیں خریدی. شوق ہی یہی ہے، عشق ہی یہی ہے. لوگ کمبلوں کی دکانوں پہ نظر آتے ہیں اور میں کتابوں کی دکانوں میں نظر آتا ہوں. ہاں اپنی اپنی. ہاں اور بڑی بڑی نایاب کتابیں بھی مولا سے مانگی، ملی. اور اس دفعہ بھی آپ کے سامنے علم الحروف پر بہت سی کتابیں میں نے وہاں سے خریدی. علم الحروف اور علم الاعداد الگ علم ہے اور علم کا سمندر ہے. ہاں تیر وہی سکتا ہے جسے اس دریا میں تیرنا آتا ہو. لطف وہی لے سکتا ہے جو اس بحر کا شناور ہو.
جسے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، جو حرفوں کی الف بے نہیں جانتا بیچارہ، اسے کیا خبر؟ ہاں، میرے پاس 85 کتابیں موجود ہیں لائبریری میں جو علم الحروف پر لکھی گئی. تو اب الف لام میم حرف ہیں، یہ الگ بحث چھڑ جائے گی. کم از کم ایک اشرا مجھے چاہیے، آپ کو حروف کے اسرار تھوڑے تھوڑے سمجھ میں آنا شروع ہوں گے. ہاں، یعنی ایسے ہے علم الاعداد میں اللہ نے صرف عدد ایک کو پیدا کیا اور بس. عربی میں جسے واحد کہتے ہیں اور اردو میں جسے ایک کہتے ہیں، اللہ نے اسی کو پیدا کیا. چونکہ واحد ہے وہ پیدا ہی واحد کو کرتا ہے. اب باقی جتنے آگے عدد بنے ہیں وہ سب اسی عدد واحد یعنی ایک. اسی طرح ہمیں بھی جعفر سے اللہ نے صرف ایک حرف کو خلق کیا جو الف ہے، باقی سب اسی کے تنزلات ہیں. مثال کے طور پر الف مستقیم رہے تو الف پڑھا جاتا ہے، جب مستطیل ہو جائے تو بے بن جاتا ہے مگر نقطے کی ضرورت کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہ ہے وہی الف جو پہلے اس طرح تھا اب یوں ہو گیا. جی اجا، یہ یوں ہی رہے گا، اب صرف نقطہ پہچان بنتا جائے گا. جب نیچے آ جائے گا بے، جب یہی نیچے والا اوپر آ کے ایک اور نقطے کو اپنے ساتھ بلا لے گا تے. اور آپ دیکھ لو کہ جتنے حروف بھی ہیں صرف بے ایک ایسا حرف ہے جس کے نیچے ہے نقطہ، باقی یا ہر حرف کے اوپر ہے یا اس کے سینے میں ہے. تے کے اوپر، سے کے اوپر، فے کے اوپر، فے کے اوپر، نون کے باطن میں، جیم کے شکم میں. کیونکہ الباؤ الالف للتوحید والباء للنبوت والنقطۃ للولایت، الف توحید کے لیے ہوتا ہے، بے نبوت کے لیے، نقطہ ولایت کے لیے. کیونکہ بے مقام محمدی ہے، نقطہ مقام علی ہے، اسی لیے بے کے نیچے رہتا ہے، باقی ہر حرف کے اوپر رہتا ہے. تو بہرحال یہ سارے یعنی اس طرح الف، اس طرح بے، اس طرح دال، اس طرح نون، لا، یعنی وہی الف ہے جو اپنی تنزلات و تکسرات کی شکلیں بدلتا رہتا ہے. سورت مقروئی یعنی پڑھی جانے والی سورت بدل دی جاتی ہے. تو میں نے جب علم الحروف کی کتابیں پڑھی، الف لام میم وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. تو علم الحروف کے علماء نے مجھے بتایا کہ اگر کسی آیت کا مصداق نہ مل رہا ہو تو اس کے عدد نکال لیتے ہیں حرفوں کے. جس مصداق سے عدد مل جائیں اسی کے حق میں ہوتی ہے. بس میرے پاس وقت نہیں ہے تشریح کا، سنو اور میں سمیٹوں. اب آئے ذرا علم الاعداد کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا ہے الف لام میم. جاگنا اشیاء سنیں دوستو. الف کے عدد 1، لام کے 30، میم کے 40، 40 30 70، 1 71. جب کربلا پہ نظر ڈالتا ہوں 72 شہید ہیں، 71 صحابی، 72واں سالار. حسین کو الگ رکھ کے 71 کے عدد کے پردے میں بات کر کے اللہ کہتا ہے یہ 71 وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش. چلے پڑھیے بات جی. اصحاب حسینی کی طرف اشارہ. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ الف لام میم کی جو اور تفسیریں ہیں وہ غلط ہیں. ان للقرآن ظاہرا وللظاہر ظاہرا حتی ینتہی الی 70. قرآن کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ظاہر کا ظاہر ہوتا ہے حتیٰ کہ 70 ظاہر. اسی طرح قرآن کا ایک باطن ہوتا ہے، باطن کا پھر باطن ہوتا ہے، اسی طرح 70 باطن. یعنی ہر آیت کی 140 تفسیریں ہوتی ہیں اور ساری حق. ان میں ایک الف لام میم، یہ 71
وہ کتاب ہے جس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں. بس منظور میں سمیٹنے لگا ہوں. اگلے سال تک میلسی کے سامعین سے سوال کرتے رہنا. میں جا رہا ہوں پورا سال پوچھنا تاکہ اگلے سال آ کے پھر میں اس سے آگے کا سفر شروع کروں دیکھ کر کہ تمہارے سامعین کہاں تک پہنچے. حسین کے ساتھیوں کو اللہ نے کتاب کہا. اللہ سر اٹھانا سر اٹھانا. ہے کوئی دنیا کا وہ عالم حافظ صاحب جو کتاب پر نجاست کا فتویٰ دے؟ پتہ نہیں تم آنے والوں کی طرف میں وہ گئے ہو یا ویسے تھک گئے ہو. کیا کہا تھا میں نے؟ بس آخری بات. کوئی مولوی ایسا ہے جو کہے کہ اللہ کی کتاب معاذ اللہ نجس ہو سکتی ہے؟ کہنے والے کی سوچ تو نجس ہو سکتی ہے، یہ نہیں. تو حسین کے ساتھیوں کو اللہ نے کتاب کہا. پھر کہنے لگا ہوں بات پہاڑوں سے زیادہ بھاری ہے. پتہ نہیں کس کا بھیجا کچلا جائے گا اس پہاڑ کے نیچے اور کون عرش کے کنگرے کو چھو لے گا. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. طالب حسین کہنے لگا ہوں میں کتاب کہا ہے حسین کے 71 صحابیوں کو اللہ نے. پہلے اس کتاب کی طہارت کو پرکھو. اب غضنفر کس کس زخم پہ مرہم لگائے، کس کس جراحت کو پٹی باندھے. ایک انار اور 100 بیمار ہو تو پھر بھی کچھ گزارا ہو سکتا ہے ایک ایک دانہ دے کر. جہاں ایک انار ہو اور کروڑوں بیمار ہوں وہاں کیا کیا جائے؟ ہاں اگر علماء نے تمہیں نہیں بتایا نہ اس میں غضنفر مجرم ہے نہ حقائق کا قصور ہے. جو چیزیں تم جانتے ہو دن رات تمہارے بچے جانتے ہیں، تم انہی کی حقیقتوں کو نہیں جانتے، اسرار کو کیا جانو گے؟ سر اٹھاؤ. چلو یہی بتاؤ، یہ تو سنتے رہے ہو، سب جانتے ہو اور مانتے ہو کہ کربلا میں پانی بند ہو گیا تھا. کب سے بند ہوا؟ 7ویں کو. نہیں سوچ لو، شاید بعد میں کہو کہ نہیں تاریخ میں مغالطہ ہے. 7ویں کو بند ہوا. شہادتیں کس دن ہوئی؟ 10 کو. اب میں اس وقت تک بندہ ہلنے نہیں دوں گا. ہاں مجھے گن مین کھڑے نہ کرنے پڑ گئے، گلی چھوٹی سی ہے یہاں سے نکل نہیں سکتا کوئی. اس وقت تک نہیں ہلنے دوں گا جب تک حلالیوں کی طرح فیصلہ نہیں کرو گے. حافظ صاحب 7ویں کا پانی بند ہے، 8ویں کی صبح ہوئی، 9ویں کی رات گزری، 9 کی صبح ہوئی، 10ویں کی رات گزری، 10ویں کی صبح ہوئی. یہ 3 صبحیں جعفر حسین بشریت کے تقاضے ہیں کہ ہر رات کے بعد صبح کے وقت کچھ حوائج ضروریہ ہوتے ہیں جن کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر بندہ پاک نہیں ہو سکتا. یا تو فتویٰ دو کہ 3 دن تک معاذ اللہ حسین کے صحابی نجاست کی حالت میں رہے، دے سکتے ہو فتویٰ؟ تو یہ فتویٰ دو کہ 8ویں کی صبح کو معاذ اللہ حاجات سے ایسے فارغ ہو گئے، پھر حسین جیسے امام کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھی؟ اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو شامیوں جیسے حرامی دشمن اس حقیقت کا کتنا مذاق اڑاتے. پھر ماننا پڑے گا نا. یہ جو 3 صبحیں آئیں معلوم ہوتا ہے بشری حاجتیں یہ رہی نہیں. یا ہوا کیا ہے کہ حسین جس طرح ایک چٹکی اکسیر
5 کلو لوہے کو چرخ دے کے سونا بنا دیتی ہے. حسین کی ایک نظر نے 71 کو صاحب تطہیر بنا دیا تھا. جیڑا نعرہ مرویندے تو چپ کیتی بیٹھو حلالی حرامی دی پہچان ہے. قرآن دے ختم علی دا نال چاونا ہاتھ بلند کر کے نعرے ماننا پڑے گا. ہاں تو جس کی ایک نظر غیر معصوم کو صاحب تطہیر کر دے اس حسین کی اپنی طہارت کیا ہوگی؟ آؤ اب ادھر صدیوں سے علماء سے حل نہ ہونے والا مسئلہ بھی چوٹکی میں حل کر کے دے دوں. ہاں بڑے بڑے علماء کو میں نے حیران دیکھا ہے, چکراتے ہوئے دیکھا ہے. پوچھا گیا تھا حسین سے حل یسأل من احد من یدفن فی جوارکم, مولا جو کربلا میں دفن ہو جائے اس کی قبر میں حساب کتنے ہیں؟ مولا نے عالم جلال میں فرمایا تھا ایو ملکن لہو جرات و نہیں یسأل عنہ, کہ اس فرشتے کی جرت ہے میری رعایا کی قبر میں داخل ہو جائے. بس ختم ہو گئی بات, ختم ہو گئی میری گفتگو. حیران ہے زمانہ. یہ حدیث مدینے کے لیے نہیں ہے, یہ حدیث نجف کے لیے نہیں ہے, کربلا کے لیے. کیوں؟ کیا نانا و بابا سے بڑا ہے حسین؟ اور بھائی یہ بات نہیں. حافظ صاحب مولا کی ذریعہ طہر پہ یہ حدیث تھی, اور میں نے ایک نہیں سینکڑوں زائرین کو وہ حدیث دکھائی ہے. جب بھی جاتا ہوں سمجھدار مومنین کو بلا بلا کے دکھاتا ہوں کہ پڑھو اس حدیث کو. جو ذریعہ ہے نا امام حسین کی, ہاں اس کے جو شباک ہیں اس کے نیمچے پر حدیث لکھی ہوئی ہے اِنَّ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عَلَوْ تُرْعَةٍ مِّن تُرَعِ الْجَنَّةِ. حسین کی قبر عام زمین پہ نہیں, جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر ہے. ابھی نہیں سمجھ میں آئی بات میرسی والوں, کیونکہ قبر شبیر ہے جنت کے ٹیلے پر, اور جنت میں حساب کتاب نہیں ہوتا, اس لیے یہاں فرشتے نہیں آ سکتے. اور اب اس مسئلے کو بھی سمجھ لو, جس طرح جنت میں حساب کتاب نہیں ہوتا, جنت میں بول و براز نہیں ہوتا, پیشاب پخانہ نہیں ہوتا, نجاست نہیں ہوتی. چونکہ حسین نے گھیرے میں لے کے رکھا تھا ان 3 راتوں کے لیے اپنے اصحاب کو اپنے مقتل کی سرزمین پر. نہ باہر نکلے, نہ حاجات کی ضرورت پیش آئی. اور اس دن جبریل پکار پکار کے کہتا رہا کہ جب مسلسل ایک مخصوص مقام پر ہر میٹنگ, ہر بزم, ہر محفل سجتی ہوئی دیکھی 71 صحابہ کی اور 72 سردار کی, تو اس وقت جبریل جھوم جھوم کے فرشتوں کو بلا بلا کے کہتا تھا کہ آؤ دیکھو کب سے اللہ نے آیت بھیجی, آج اس کی تفسیر عملاً سامنے نظر آ رہی ہے کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. تم اپنے گھروں میں بیٹھ بھی جاؤ تو جن پر ہم نے قتل ہونا لکھ دیا ہے وہ اپنے مقتل کی طرف ضرور چل کے جائیں گے. تو آج کے بعد اگر کسی کو اعتراض ہے تو یہ خودکشی حسین نے نہیں کی, یہ اللہ نے کرائی ہے. جو فتویٰ حسین پر لگانا تھا وہ خدا پہ بھی لگا دینا. وما علینا